معراج النبی انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ اس ویڈیو میں ایک سوال جزدان کے متعلق تھا کہ جزدان کو ہم جزدان کہیں یا کچھ اور کہیں یا اس سے احتیاط کریں۔ انہوں نے اپنی رائے یہ دی ہے کہ ہمارے اعتبار سے جزدان نہیں کہنا چاہیے۔ جزدان قرآن کے اوپر کا جو کور ہوتا ہے، انویلپ آپ کہنے کور، بستہ کہیں پر کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، جس پر کپڑے کا ہو یا مخمل کا ہو، جس کے اندر قرآن کو رکھ کر کے عزت کے ساتھ اسے رکھ دیتے ہیں، اس کو عام طور سے ہمارے عرف میں کہیں بستہ بول دیتے ہیں، کہیں غلاف بول دیتے ہیں اور کہیں جزدان بول دیتے ہیں۔ تو ان کا منشا ہے کہ جزدان کہیں یا نہ کہیں۔ اور اس میں ایک اور بات کی طرف انہوں نے اشارہ اس میں کیا ہے لیکن وضاحت نہیں کی کہ یہ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جزدان، یہ گویا جز مانے ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز مانے ایک ٹکڑا۔ تو شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن 40 پارے کا تھا یا زیادہ تھا، اور کچھ ایک امام ہے سرہ من رأى غار میں لے کر کے چلے گئے ہیں پورا قرآن، یہ قرآن کا تھوڑا سا حصہ ہے، تو یہ گویا جز ہوا۔ تو اب وہیں سے جب اس کے کور کو چڑھایا گیا تو یہ ہوا کہ جزدان، یعنی یہ جو آپ نے اس کے اوپر غلاف چڑھا رکھا ہے یہ کل دان نہیں، یہ پورے قرآن کا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جز قرآن کا ہے۔ یہ اشکال ہے اس میں جو انہوں نے پوری وضاحت نہیں کی۔ تو اب ہمیں جزدان نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ شیعوں کا نام رکھا ہوا ہے۔ اول تو اس بات کی کوئی بہت مضبوط تصدیق نہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر مان بھی لیا جائے کہ کسی زمانے میں یہ بات رہی ہوگی تو اب وہ بات نہیں ہے، اور جب کوئی نام رکھ دیا جائے عرف عام میں اس کا چلن ہو جائے تو پھر اس کا استعمال درست ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی پیچھے ڈیپ میں اور اس کی گہرائی میں، اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لفظ کیسے نکلا، کیوں بنا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس میں کتنے لفظ شامل ہیں، کس طرح جڑا، کیسے بنا، پھر اس کی مزید اس پیچیدگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بہت آسان ہے، عمل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے عرف میں جزدان اس کو کہہ دیتے ہیں جو اوپر کا کور ہوتا ہے، تو آپ جزدان کہہ دیجئے۔ اس تہ میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نام کی وضع کیسے ہوئی، اس کو رکھا کیسے گیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو بھی کہا جاتا ہے اول تو وہ یقینی چیز نہیں ہے، اور اگر تھوڑی دیر مان بھی لیں تو چونکہ اب وہ ذہنوں میں لوگوں کے نہیں ہے وہ چیز کہ اس کی حقیقت کیا تھی، کیسے یہ لفظ بنا، لہذا اس لفظ کا استعمال چونکہ ہمارے عرف عام میں بغیر کسی تکلف کے ہوتا ہے، لہذا قرآن کے غلاف کو آپ جزدان بے تکلف کہہ سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بچیں، آپ کوئی اور نیا لفظ غلاف کہہ لیں یا کوئی اور اچھا سا لفظ ایجاد کر دیں، بہت اچھی بات ہے، وہ لوگ کہنے لگیں گے۔